بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی عیسائی وقت کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو ہے وہ مباہلہ تھا، وہ کس طرح ہوا اور عیسائی لوگ کس طرح فرار ہوئے۔ تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نجران یمن کے نصرانی کا جو ہے وہ ایک وقت تھا، جو تھا وہ مدینہ شریف میں آیا ہوا تھا، اور یہ جو ہے وہ 14 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور یہ جو ہے وہ سب کے سب نجران کے جو ہے وہ اشراف تھے نا۔ اور اس کا جو اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے۔ ایک کا نام ابو حارثہ تھا، وہ جو کہ عیسائیوں کا کوپ اعظم تھا نا۔ اور دوسرا تھا جو تھا اوہیب تھا، جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا۔ اور تیسرا عبد المسیح، جو کہ سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب پراتا تھا۔ یہ سب جو ہے وہ جو بہت اچھا لباس پہن کر عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر جو ہے وہ کچھ سوالات کیے نا، جن میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن جاؤ۔ تو ابو حارثہ نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ شریف کی پرستش کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ تو ابو حارثہ نے کہا آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ نے کہا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ جو کنواری مریم کے شکم کے سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ تو ابو حارثہ نے کہا کہ کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے آدمی کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا۔ اگر اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کیا تعجب، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تھا کہ عیسائی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مباہلہ کی طرف رجوع کیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ترجمہ، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کے اس دعوت مباہلہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ بھائی صبح نکل کر میدان میں مباہلہ کریں گے۔ لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، اور خوب جان لو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے جھوٹے چھوٹے بڑے سب جو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے صلح کر کے اپنی وطن کی طرف واپس چلے جاؤ، اور ان سے جو وہ ہرگز مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو وہ آیا، تو یہ دیکھا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن ساتھ تھے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی بھی تھے نا۔ تو آپ ان لوگوں سے فرمانے لگے میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ تو یہ منظر دیکھا ابو حارثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا، لہٰذا اے میری قوم ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ ابو حارثہ بھی جو وہ اس نے مباہلہ نہیں کیا، اور جو وہ اس نے یہی چاہی کہ بھائی جو وہ اب جو وہ صلح ہو جائے۔ تو پھر اس نے بدلے میں جو وہ اس میں جزیہ بھی دیا، اور جو وہ معافی مانگی، اور جو وہ اس میں جو وہ
اس نے مباہلہ نہیں کیا، اور جو وہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی ہے، بلکہ انبیاء و اولیاء اور اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا مقابلہ کرنا، اور لوگوں کی بدعا کا سامنا کرنا بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ عیسائیوں کا جو روب و دبدبہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ختم ہو گیا تھا، اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ مباہلہ نہیں کر سکے۔